کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں میں نے بڑی ادب سے گزارش کی کہ جس کی آرزو ہے وہاں جا کے صدائے بلند کرے۔ اللہ پاک طلب اور تڑپ کو دیکھتی ہے، جو جتنی طلب اور تڑپ سے پڑھے گا انشاءاللہ اتنی جلدی وہاں حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے ترنے زبانی کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ حمد خدا سے ترنے زبانی کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں۔ بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ اتنی محبت سے پڑھے آپ کے پڑھنے کی آواز آپ کے دل سے ہوتے ہوئے آپ کے اپنے کانوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ اور توجہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر
گھر کی تعریف کرے نا ہمارا خوبصورت گھر ہو تو ہمارا دل باغ دل خوش ہو جاتا ہے. اور میں جس گھر کی بات کرنے لگا ہوں, جس کے گھر کی بات کرنے لگا ہوں, جس کے گھر کی بات کرنے لگا ہوں وہ ضرور خوش ہوگا. اور یہ بات میں آپ کی طرف سے بھی کرتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی. اگر بات دل تک پہنچے تو خانہ کعبہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری محبت سے جھوم کر کے اللہ سبحان اللہ شاید کہتا ہے اے اللہ تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے آنا مقدر, تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کلام کا آخری شیئر سنانے لگا ہوں اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب فرما دے. جن کے دل تک دعا پہنچی ہے بلند آواز سے پھر کیا دے آمین. حجر اسود کو ہم وہاں بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, حالانکہ وہ ایک پتھر ہے. کیوں چومتے ہیں؟ شاعر نے شعر میں جواب دیا ہے. اگر شاعر کا جواب سمجھ میں آئے تو اس مرتبہ ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. آخری شعر میں سب نے شریک ہونا ہے. شاعر کہتا ہے اے حجر اسود بے جاہ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو خود مصطفیٰ نے. بے جاہ جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو خود مصطفیٰ نے چوما ہے, تجھ کو خود مصطفیٰ نے چوما ہے, تجھ کو خود مصطفیٰ نے. اے حجر اسود, اے حجر اسود تیرا مقدر, اے حجر اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخر میں پوری محبت سے ایک مرتبہ اللہ کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت سے پڑھیے اللہ